والدہ نے بیٹے کی خبر شہادت کی سنی تو اتنا جذبہ اور اتنا عزم ہے کہ اس پورے واقعے کی جزیات کو پوچھ رہی ہیں، چونکہ علم غیب رکھتے ہیں سرکار دو عالم، اور جبریل امی پہلو میں ہیں، اور اللہ نے وحی کی ہے، نبی کو معلوم ہے کہ واقعہ کس طرح ہوگا، کیا کیا ہوگا، تو جناب سیدہ ہر بات کو پوچھتی جا رہی ہیں، ہر بار کو پوچھتی جا رہی ہیں۔ تو اس پورے واقعے میں جناب سیدہ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا اس واقعے میں، حالانکہ بہت کچھ مطالبے کر سکتی تھیں کہ پروردگار سے میں یہ دعا مانگ سکتی ہوں، یہ دعا مانگ سکتی ہوں۔ صرف ایک مطالبہ کیا، اور وہ یہ کیا کہ بابا میں یہ چاہتی ہوں کہ جب حسین کا پورا گھر کربلا میں شہید ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ آپ بھی نہیں ہوں گے اس وقت جب واقعہ کربلا ہوگا، اور علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے، اور میں بھی نہیں، تو پھر حسین کو روئے گا کون؟ تو یہاں ماں کی ایک تمنا ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد آنکھ سے آنسوؤں کی بارش ہو، اور آپ دیکھ لیجئے کہ تمام تاریخوں کی کتابوں میں دیکھیے، اور محرم جب آتا ہے تو اس زمانے میں مضامین چھپتے ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، تو اس میں ایک انبار ہوتا ہے، تو تمام محدثین اور مورخین لکھتے ہیں کہ شہادت حسین پر آسمان رویا، زمین روئی، پرندے روئے، درندے روئے، کائنات کی ہر شے روئی ہے حسین کی شہادت پر۔ اور یہ ایک پورا موضوع ہے کہ شہادت سے رونے کا کیا تعلق ہے، گریہ کا کیا تعلق ہے۔ رونا اور گریہ مینس یہ معنی یہ ہے کہ بھئی غم منانا، اظہار غم، شروع میں تمہید میں کہہ چکا، تو اظہار غم کے بہت سے طریقے ہیں۔ آپ کے چہرے سے حزن ظاہر ہو جائے، یہ ضروری تھوڑی کہ ہر آدمی رونے لگے، ہر آدمی پیٹنے لگے، یہ کوئی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق دل سے ہے، یہاں سے جس کو جتنی محبت ہوگی وہ اس کا اظہار غم کا اس طرح کرے گا، اس طرح کرے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کون سا ایسا سال گزرتا ہے پاکستان میں کہ جب غموں کی بارش نہیں ہو جاتی، غموں کی بارش نہیں ہو جاتی۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کیا عالم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے خود دیکھا، اپنی آنکھ سے دیکھا کہ اگر کسی کا محبوب رہنما اور لیڈر مار ڈالا جائے تو عوام دیوانے ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ ہندوستان میں دیکھ لیجئے کہ وہاں ایک وزیر اعظم کا قتل ہوتا ہے تو پوری سڑکوں پہ قتل عام شروع ہو گیا، مار پیٹ شروع ہو گئی، اور دکانیں جل رہی ہیں اور گاڑیاں جل رہی ہیں۔ یعنی یہ اظہار غم کا ایک طریقہ ہے۔ غور کریں نا آپ، یہاں بھی ایک وزیر اعظم کا قتل ہوتا ہے پاکستان میں تو اظہار غم کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے، گاڑیاں بھی جل رہی ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، یہ ہو رہا، یہ اظہار غم کا طریقہ ہے کہ دیوانے ہو گئے۔ خوشا نصیب غم حسین کہ جو آتا ہے لیکن دیوانہ نہیں بنا دیتا۔ غم منانے والے اپنے آپ میں رہتے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ غم اس طرح منایا جائے کہ دوسروں کو مار ڈالا جائے یا اپنے آپ کو مار لیا جائے۔ دونوں طریقے غم کے ہیں، دونوں طریقے غم کے ہیں۔ تو کتنا اچھا ہے غم حسین کہ جو شعور عطا کرتا ہے، دیوانگی اور جنون عطا نہیں کرتا۔ یہ جنونی کیفیت نہیں ہے، غم حسین جنونی کیفیت نہیں ہے۔ یہ ایک فلسفے کی روشنی میں آپ اس پہ غور کر کے دیکھ لیجئے کہ ایک شعور کی روح ہے جو غم حسین سے عطا ہوتی جاتی ہے۔ فکریں بنتی ہیں، لوگ تحریریں لکھتے ہیں، لوگ شعر کہتے ہیں، ادب میں انبار ہیں۔ غور کر کے دیکھ لیجئے کہ اردو ادب کی آبرو بن گیا اردو مرثیہ۔
دیوانے نہیں ہو گئے تھے، بلکہ اردو کی ترقی اور ترویج میں غم حسین نے بہت بڑا اپنا حصہ ڈالا۔ اور اس نظریے سے دیکھ لیجئے، اگر ادب میں آ جائیے تو آپ غور کر لیجئے کہ جناب عالی اگر کہیں اردو شاعری اور اردو نثر میں آپ کو ادب میں خوشیوں کے ذریعے ترقی اردو ہوئی ہو تو بتائیے۔ قسم کھا کے بتا دیں کہ بھائی خوشی کی نظموں نے اردو کو ترقی عطا کی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں صاحب مرثیے نے آسمان پہ پہنچا دیا اردو کو، تو ایک جواب آ جاتا ہے نہیں صاحب اردو غزل نے آسمان پہ پہنچا دیا۔ غزل جو ہے وہ سب کی سرتاج ہے اردو ادب میں، تو پھر ہمیں جواب دے دیجئے غزل خوشی کی چیز ہے یا غم کی؟ غزل کے شعر میں غم نہ ہو تو وہ غزل نہیں ہے۔ تو ترقی خوشیوں سے نہیں ہوتی، ترقی غم سے ہوتی ہے۔ ایک فلسفہ ہے، سوچنے والے سوچتے رہیں، لکھتے رہیں کہ غم کے ذریعے غم کے جو سوتے پھوٹتے ہیں تو اس سے ترقی ہوتی ہے۔ اور وہ ترقی کیسے ہوتی ہے؟ اس لیے کہ فلسفی ہو، دانشور ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، جب وہ اپنے شعبے اور سبجیکٹ کا کام کرتا ہے تو اس سے پوچھئے تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ کوئی بھی کام ہو، لکھنے کا کام ہو، پڑھنے کا کام ہو، پڑھانے کا کام ہو، یعنی جتنے بھی شعبے، تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ تو بنیاد میں وہ یہی بات بتاتا ہے ہر آدمی، فلسفی، شاعر، ادیب، دانشور، پروفیسر، ٹیچر، پڑھانے والا، سکھانے والا، کہتا ہے بھئی اس سے مقصد ہے سچائی کی ترویج۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ سمجھ گئے نا؟ یعنی یہ کام یہ بھئی بچوں کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ تاکہ سچائی کے نقطے تک پہنچیں۔ یہ شاعری آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سچائی کی تلاش میں ہے۔ یہ مضمون آپ نے کیوں لکھا، یہ افسانہ کیوں لکھا، یہ کتاب کیوں لکھی، یہ تنقید کیوں لکھی؟ سچائی کی تلاش میں ہے۔ دنیا کا ہر شعبہ، ہر سبجیکٹ صرف اس لیے بنیاد بنتا ہے کہ سچائی کی اسے تلاش ہوتی ہے۔ کائنات کا ہر انسان، اب جب سے آپ کے یہاں میڈیا کھلا ہے تو شدت کے ساتھ سچ اور سچائی کے نام سے ڈھیروں پروگرام شروع ہو گئے۔ پتہ چلا بنیاد یہی ہے کہ سب لوگ سچائی تلاش کر رہے ہیں معاشرے میں، لیکن حقیقت ہے قرآن کہتا ہے، حدیثیں کہتی ہیں کہ ہر انسان دنیا کا سچائی کی تلاش میں، سچائی کی تلاش میں، سچائی کی تلاش میں۔ لیکن دنیا کی سب سے بڑی سچائی جو اسلام نے بتائی ہے اور قرآن نے بتائی ہے، دنیا کی سب سے بڑی سچائی شہادت ہے، اللہ کی راہ میں سر کٹا دینا۔ اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے۔ کائنات کا ہر انسان جب سچائی کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کا رخ شہادت کی طرف ہو جاتا ہے، اور جب وہ شہادت تک پہنچ جاتا ہے تو سمجھ جاتا ہے منزل میں پا گیا ہوں، اب سچ قریب ہے، تو فوراً اس کا رخ ہوتا ہے کہ شہادتوں میں سب سے بڑی شہادت کس کی ہے، تو اس کا رخ کربلا کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ کربلا میں پہنچ جاتا ہے تو حسین کو دیکھ کر کہتا ہے سچ کو پا گئے۔ اس لیے کہ سن 61 ہجری عاشور کے دن حسین نے یہ کہا تھا حق میرے ساتھ ہے، شہادت حق ہے، شہادت سچ ہے۔ تو ابھی حر نے حسین کو پایا نہیں، اس لیے کہ وہ راستے میں ہے۔ کچھ کہا میں نے؟ یعنی ابھی اس کو منزل کہاں ملی ہے؟ ابھی تو وہ راستے میں۔ حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی ہے پتہ پوچھ رہا ہے۔ بھٹکا ہوا راہی ہے پتہ پوچھ رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ شعر پڑھنے کے بعد میں کہہ دوں کہ حر سچائی کی تلاش میں ہے اور سچائی کا پتہ پوچھ رہا ہے۔
تو حسین نے سوچا اس کو پتہ بتا دیں، یہ پتہ پوچھ رہا ہے، اس کو پتہ بتا دیں۔ تو حسین نے پتہ بتا دیا کہ چاہتا کیا ہے تو؟ کیا یہ چاہتا ہے ہمارے لشکر سے ٹکرا کے ہمارا راستہ روک کر تو کیا یہ چاہتا ہے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے؟ دیکھیں لفظ ماتم شروع ہو گیا، تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ عرب کا محاورہ ہے، جب کسی کو ڈانٹتے تھے، ناراض ہوتے تھے کسی سے تو یہ کہتے تھے تیری ماں تجھے روئے۔ یہ محاورہ تھا، جگہ جگہ آپ کو مل جائے گا، پیغمبروں نے بھی استعمال کیا، ائمہ نے بھی، اوصیاء نے بھی، ولیوں نے بھی۔ تو حسین نے بھی وہ محاورہ اپنا عرب کا فصیح و بلیغ استعمال کیا۔ کیا چاہتا ہے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے؟ تو اب دیکھیں اس نے سچائی کا پتہ مانگا تھا اور کتنی جلدی اسے پتہ ملا۔ اس نے کہا کیا کہنا آپ کی مادر گرامی کا، پتہ مل گیا۔ سچ کی تلاش میں تھا، سچائی مل گئی۔ وہ سیدین نساء العالمین ہیں، اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے لیے سوا درود و سلام کے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے بھرے مجمع میں میری ماں کا نام لیا، لیکن آپ کی والدہ کا کیا کہنا؟ یہ وہ پہلی کرن تھی سچائی کی جو در زہرا سے چلی اور حور کے دماغ کو منور کر گئی۔ ہم چلیں گے، ہم ساتھ ساتھ چلیں گے۔ حسین نے کہا ہاں ساتھ ساتھ چل، بس یہ دیکھتا رہے ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اب حور کو تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، یہ تو حسین کو معلوم ہے کدھر جانا ہے، اور حور ساتھ ساتھ ہے۔ کربلا کی سرزمین پہ پہنچ گئے حسین۔ حور اب سب کچھ مشاہدہ کر رہا ہے، لشکر آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں لشکر۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ حسین کے خیام فرات کے کنارے سے ہٹ گئے، جلتی ہوئی زمین پر دور خیمے لگ گئے فرات سے۔ پھر اس نے یہ بھی دیکھا تاریخیں گزر گئیں، شروع میں تو وہ یہ سمجھتا رہا کہ شاید یہ سب کلمہ گو ہیں ان کے نانا کے، جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو۔ 7 محرم کو پانی بھی بند ہو گیا۔ اب اس کے کانوں سے وہ آوازیں بھی ٹکرانے لگیں کہ حسین کے بچے پانی پانی التش التش پکار رہے ہیں۔ اور پھر شب عاشور اس نے فیصلہ کر ہی ڈالا، چونکہ سچائی کا راستہ مل گیا تھا اس کو، تو اب بس منزل پہ پہنچنا تھا اس کو، پتہ تو اسے مل ہی گیا تھا۔ اسی رات 2 بھٹکے ہوئوں کو، ایک کو نارے سقر ملی، ایک کو بہشت ملی۔ ابن سعد سقر کی طرف سفر کر رہا ہے، حور جنت کی طرف سفر کر رہا ہے۔ اور جب صبح نمودار ہوئی تو اپنے گھوڑے کو اس نے بڑھا دیا، اور بیٹا اور بھائی اور غلام سب اس کے ارادے کو سمجھ کے اس کے ساتھ چلے، اور اس شان سے چلا، زور بازو کا نمایاں تھا، بھرے شانوں سے، اور دست فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے، دب دب کے فرس اڑتا تھا رانوں سے، اور آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے نگہبانوں سے۔ اور وہ سمجھے کہ یہ فرات اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہا، لیکن وہیں سے رخ مڑ گیا، اس لیے کہ یہ 5 سوار حسین کے خیام کی طرف جا رہے ہیں، اور ادھر حسین کہتے ہیں عباس مہمان آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے۔ حسین آگے بڑھتے ہیں، عباس علی اکبر ساتھ۔ کیا اچھا استقبال ہوا ہے وہ کہ شبیہ نبی، شبیہ علی، شبیہ حسن، حضرت قاسم، سب نے آگے بڑھ کے، لیکن حور آیا بڑے عجیب طریقے سے، اس لیے کہ گھوڑے سے اتر گیا، اور اب جب حدود شروع ہو رہی ہیں خیام حسینی کی، تو کہتا ہے جیب سے رومال نکالو، سر سے امامہ اتار لو، امامے سے میرے دونوں ہاتھ باندھ دو،
رومال میرے چہرے پہ ڈال دو، میں حسین کا مجرم ہوں، بندے ہاتھوں سے جاؤں گا، یہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں، اس لیے میں چہرے کو چھپا کے جاؤں گا۔ اور آ کے حسین کے قدموں پہ حور نے سر رکھ دیا، تو سر کو پیار سے اٹھا کر کہا، حور یہ کیا حید بنائی ہے، ہٹاؤ یہ چہرے کی نقاب، کھولو یہ کلائی کی رسن کو کھولو، یہ بندھے ہوئے ہاتھ کھولو، آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو اتنا ہی کہہ دیتے جواب میں کہ ہاں ہم نے معاف کر دیا، بلکہ جواب میں اتنا خوبصورت جواب دیا کہ حر تجھ سے میں راضی، میرے بھائی حسن راضی، میرے بابا علی راضی، میرے نانا رسول خدا، میری ماں فاطمہ زہرا۔ تو آتے ہی اب یہ نہیں کہ اب وہ آوازوں کو کہتا ہے کہ یہ میں مجرم ہوں، یہ بچے جو پیاسے تڑپ ہیں، میں آپ کو یہاں تک لے کے آ گیا، اب مجھے اجازت دے دیجئے کہ سب سے پہلے میں ہی میدان جنگ میں جاؤں۔ جاتا ہے اور ساتھ میں بھائی بھی ہیں اور جوان بیٹا بھی ہے، بیٹے کا نام علی ہے، علی بن حر۔ تو سب سے پہلے حر نے کہا میں تیری لڑائی دیکھنا چاہتا ہوں، جوان بیٹے سے کہا تم پہلے جاؤ۔ جوان بیٹا گیا، جنگ کی، شہید ہوا، گھوڑے سے گرا، حر نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا، بیٹے نے آواز دی باپ کو اور بیٹا پکار رہا ہے اور باپ بیٹے کی لاش پہ جا رہا ہے، لیکن تمام مقاتل لکھتے ہیں کہ حر نے اتنے تیز گھوڑے کو دوڑایا تھا کہ فوراً بیٹے کی لاش پہ پہنچ جائے، لیکن جب پہنچا تو دیکھا اس وقت حسین حر کے بیٹے کی لاش اٹھا چکے اور بے اختیار کا حر جوان بیٹے کی لاش باپ نے اٹھائی، میں تیرے بیٹے کی لاش بارے اس عبادت کو قبول کر، ملک کو مستحکم فرما، تمام مسلمانوں میں اتحاد کو قائم کر، بحق کے محمد اور آل محمد ظہور امام زمانہ فرما۔